السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے وقت کے اس سفر پر جو ایمان کو تازہ کر دیتا ہے، دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور روح کو سکون بخشتا ہے۔ یہ کہانی ہے ان ہستیوں کی جو ایمان کے مینار ہیں، قربانی کے پیکر ہیں اور عدل و انصاف کی زندہ مثال ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں خلفائے راشدین کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی۔ لیکن یاد رکھیے، یہ صرف تاریخ نہیں، یہ سبق ہے، یہ روشنی ہے، یہ وہ مشعل ہے جسے تھام کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور ہاں، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل القرآن اینڈ حدیث انفو کو ابھی سبسکرائب کیجیے تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو آئیے ناظرین، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوچئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایمان کہ جب پوری دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا رہی تھی، انہوں نے بلا جھجک کہا کہ اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں تو یہ بالکل سچ ہے۔ دوستو، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک ایمان کی بلند چوٹی تھی۔ اب آئیے ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ ایک ایسا شخص کہ جس کے نام سے شیطان راستہ بدل لیا کرتا تھا، اور آپ کے عدل کی تاریخ آج تک محفوظ ہے اور لوگ آج بھی آپ کے فیصلوں کی مثال دیتے ہیں۔ سوچئے، اگر ہمارا معاشرہ بھی انہی کے انصاف پر چلنے لگے تو کیسا نورانی سماج وجود میں آئے۔ پھر آتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ وہ عظیم ہستی کہ جنہوں نے اپنی دولت اسلام پر قربان کر دی، مدینہ کے پیاسے لوگوں کے لیے ان کو کنواں خرید کر ان کے لیے وقف کر دیا، قرآن کو ایک ہی مصحف میں جمع کر کے امت کو اتحاد کی نعمت عطا کی۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں ہم سب کے خلیفہ چہارم، شیر خدا مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی، جو بہادری میں بے مثال، عشق و رسول میں بے مثال، علم میں بے مثال، ہر فیصلہ، ہر قدم آج بھی علم و حکمت کا خزانہ ہے۔ دوستو، یہ چاروں ہستیاں صرف تاریخ نہیں بلکہ ہماری زندگی کا نقشہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایمان صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ قربانی، صبر و عدل اور ایثار کا عملی نام ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم اپنی زندگی میں ان عظیم ہستیوں کی تعلیمات لے کر آئیں تو یقین جانیے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ ہمارے گھر امن سے بھر جائیں گے، ہمارے دل سکون پا لیں گے اور ہماری امت پھر سے عروج پر پہنچے گی۔ تو آئیے عہد کریں کہ ہم صرف سنیں گے نہیں بلکہ عمل بھی کریں گے۔ اب آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اسے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ روشنی مزید پھیل سکے۔ اور ہاں، آپ کی ایک سبسکرپشن ہمیں مزید ایمان افروز پیغامات لانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ تو ابھی القرآن اینڈ حدیث انفو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور قرآن و حدیث کی روشنی کو اپنے دلوں میں بسائیے۔ اب ناظرین، آپ کو لے کر چلتے ہیں اس دور میں جسے تاریخ نے ہمیشہ کے لیے سنہری حروف میں محفوظ کر لیا ہے۔ یہ ہے عظیم عہد خلفائے راشدین، وہ دور کہ جب زمین پر عدل و انصاف کا بول بالا تھا، جب بیت المال سب کے لیے کھلا تھا، جب حکمران اور عوام میں کوئی فرق نہ تھا اور جب اسلام کا پیغام پوری دنیا میں روشنی کی طرح پھیل رہا تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں اس سفر پر اور خلفائے راشدین کے عہد خلافت پر نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا آغاز 632 عیسوی میں ہوا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسائل ظاہری کے بعد امت کو ایک مضبوط سہارا ملا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تقریباً 2 سال اور 3 ماہ رہی۔ اسی مختصر عرصے میں آپ نے ارتداد کے فتنوں کو کچلا، جھوٹے مدعیان نبوت کو ختم کیا اور بیت المال کے نظام کو منظم کیا۔ آپ نے یہ بتا دیا کہ خلافت کا اصل مقصد اللہ کا دین غالب کرنا اور عدل قائم کرنا ہے۔ اب ناظرین، بات کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی۔ یہ وہ دور تھا کہ جسے تاریخ سنہری زمانہ کہتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 634 عیسوی میں شروع ہوئی اور 10 سال اور 6 ماہ تک جاری رہی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب
جب اسلام کا پرچم روم اور فارس کی سلطنتوں پر لہرا دیا گیا۔ آپ نے عدل و انصاف کی ایک ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک کے لیے معیار ہے۔ بیت المال کو آپ نے عوامی خدمت کے لیے کھول دیا، فوجی نظام بنایا، شورا کا طریقہ نافذ کیا اور سب سے بڑھ کر اسلامی تقویم کا آغاز کیا۔ دنیا آج بھی آپ کے عدل کو یاد کرتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 644 عیسوی میں حضرت عثمان غنی کے پاس آئی۔ آپ کی خلافت 12 سال تک قائم رہی، یعنی سب سے طویل دور۔ اسی عرصے میں آپ نے سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا، قرآن کریم کو ایک مصحف پر جمع کیا تاکہ پوری امت ایک کتاب پر متحد ہو جائے۔ آپ نے بحری بیڑا بنایا، نئی بستیاں آباد کی اور اسلام کو ایک نئی وسعت عطا کی۔ اب بات کرتے ہیں حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی خلافت کی۔ 656 عیسوی میں آپ کی خلافت شروع ہوئی۔ آپ کی خلافت تقریباً 4 سال اور 9 ماہ تک جاری رہی۔ یہ دور سازشوں اور فتنوں کا زمانہ تھا، لیکن حضرت علی نے ہر حال میں عدل و مساوات کو قائم رکھا۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ خلافت طاقت نہیں بلکہ ایک امانت ہے۔ آپ کی حکمت، بہادری اور قربانیاں آج بھی اہل ایمان کے دلوں میں زندہ ہیں۔ یہ تھا وہ عظیم دور، عہد خلفائے راشدین، جس نے دنیا کو دکھایا کہ اسلام صرف ایک دین ہی نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایسی مزید تاریخی حقائق اور ایمان افروز لمحات آپ تک پہنچتے رہیں تو ابھی ہمارے چینل القرآن اینڈ حدیث انفو کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ روشنی سب تک پہنچے۔ دوستو یاد رکھیں، تاریخ بدلتی رہتی ہے لیکن عہد خلفائے راشدین ہمیشہ کے لیے ایک درخشاں چراغ ہے۔ اللہ ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے اور خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔